بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستوں، میں آج فیس بک پہ دیکھ رہا تھا ہمارے ملک کا جو وزیر اعظم عمران خان، جب اس سے کسی اینکر نے کچھ سوال کیا اور کہ اگر اٹلی اور اسپین جیسے حالات اگر پاکستان میں ہو جائیں تو آپ کیا کریں گے؟ بتانا، یقین کیجئے کہ بھی اس بندے کی شکل اور اس کے بندے کا رونا دیکھ کے مجھے خود رونا آ گیا، اور میں یہ سوچ رہا ہوں کہ کس قسم کے لوگ، کس قسم کی مینٹیلٹی کے لوگ ہمارے ملک میں رہتے ہیں۔ سب سے پہلے جو ایک اینکر صاحب ہیں، اب میں ان کا نام نہیں لینا چاہتا ہے لیکن میں ضرور بتانا چاہوں گا کہ انہوں نے فرمایا کہ امریکہ میں لوگوں کو ہزار ڈالر دیا جا رہا ہے اس کرائسس کی وجہ سے ہے۔ ویسے تو ان لوگوں کی جتنے بھی اینکر پاکستان میں ہیں، کتنی تحقیق کر کے رپورٹس آپ کو دیکھتے ہیں تاکہ ان کے جو چینلز ہیں وہ چلیں ہیں، اور ان کو پیسہ جتنے کی زیادہ ویورز ہوں گے اتنے زیادہ ان کو پیسے ملیں گے، اس کے لیے کہاں سے کہانیاں تراش کے لاتے ہیں۔ ان ملکوں کی مثال دی جا رہی ہے، امریکہ جو کہ سپر پاور ہے، اور اٹلی، اسپین، یہ ترقی یافتہ ممالک ہیں۔ میں خود اسپین میں رہتا ہوں، میں جہاں پہ سچویشن یہاں پہ جانتا ہوں کس طریقے سے ہم ٹیکسز پے کرتے ہیں۔ اگر ہم کوئی بزنس شروع کرتے ہیں اس میں ہم گورنمنٹ کو ٹیکسز وغیرہ دیتے ہیں، پھر اس کے ریٹرن میں وہی ٹیکسز ہمیں دوبارہ، ہمارے اوپر کوئی احسان نہیں کرتے، وہ ہمارے ہی ٹیکسز ہمیں دوبارہ واپس کرتے ہیں۔ بہت زیادہ افسردہ ہوں آج میں۔ پاکستانی جو منٹیلٹی ہے وہ فیس بک پہ آپ دیکھیں ہیں، کنویں کے مینڈک ہیں نا پاکستانی۔ ظاہری بات ہے اگر باہر نکلیں گے تو ان کو پتہ چلے گا کہ باہر دنیا کس طریقے سے چل رہی ہے اور ہم کس طریقے سے یہاں پہ رہ رہے ہیں۔ ایک خاندان پورے ٹبر کو پال رہا ہے، یہاں باہر آؤ پتہ لگے آپ کو ہے ساری فیملی کو کام کرنا پڑتا ہے، پھر اس کے بعد آپ کی ریکوائرمنٹ پوری ہوتی ہے، ٹیکسز پے کرنے پڑتے ہیں، تب آپ کو سہولتیں ملتی ہیں۔ پھر ایک اور خاتون جو باہر سے بیٹھ کے یہ بتا رہی ہیں کہ عمران خان صاحب نے کوئی بہت بڑا ظلم کر دیا ہے کہ اس نے اوورسیز سے یہ ڈیمانڈ کی ہے کہ جی آپ پاکستانی، آپ مجھے یہ بتائیں ہیں کبھی آپ جائیں ہیں بینکنگ سسٹم کے اندر جا کے اس کی بکس وغیرہ جو پڑھ کے لوگ بینکرز بنتے ہیں وہ پڑھیں، آپ کو انٹرسٹ، ملٹیپل انٹرسٹ اور کمپاؤنڈ انٹرسٹ کے بارے میں پتہ چلی یہ چیزیں کیا ہیں۔ اس سے پہلے کہ حکمران آپ کو اس دلدل میں پھینک گئے ہیں، ٹھیک ہے نا، جس دلدل سے نکالنے کے لیے یہ بندہ، کہتے ہیں نا کہ مومن کی نشانی یہ ہوتی ہے وہ پختہ ارادے کا ہوتا ہے۔ یہ بندہ پختہ ارادے کے ساتھ لے کے آیا ہے۔ اگر آپ ان کے کولیگز یا ان کے ساتھ جو کھیلتے تھے ٹیم میں ان لوگوں کی باتیں سنیں ہیں تو آپ کو اندازہ آئے گا کہ ہم سب کہہ رہے تھے کہ ہم ورلڈ کپ ہار جائیں گے، یہ ایک بندہ کہہ رہا تھا ہم جیت جائیں گے۔ یہ مومن کی نشانی ہوتی ہے، ٹھیک ہے نا، اس کو اللہ پہ یقین ہوتا ہے۔ سیاست میں بھی، پولیٹکس میں اس بندے نے یہی چھلانگ ماری کہ میں اپنے ملک کے لیے کچھ کرنا چاہتا ہوں۔ وہاں پہ بھی مطلب جو انسان اتنا یہ 22 سال ذلیل ہوا، اس کے بعد اس کو اگر کوئی سیٹ ملی ہے، اگر وہ قوم کے لیے کچھ کرنا چاہتا ہے تو خدا کے بندے اس کی جیب کو مت دیکھو، اس کی نیت کو دیکھو ہے۔ عجیب کے کمنٹس آ رہے ہیں، عجیب لوگ اپنے بیان دے رہے ہیں، تبصرہ نگار جو ان سے عجیب سے، آپ کا جتنا بھی نظام ہے پہلے وہ تو دیکھو نا کتنا کرپٹ نظام ہے، اس میں آپ کو ایک بندے ہی دیانتدار نظر آ رہا ہے، کتنی ایفرٹ کر رہا ہے، کتنی کوشش کر رہا ہے۔ کبھی آپ نواز شریف دوسرے سب کی سپیچز دیکھو، ان کے الفاظ ان کے چہروں کا ساتھ ہی نہیں دیتے ہیں، اور یہ جو اینکر اس کے خلاف، عمران خان کے خلاف بھونکتے ہیں، سوری میں نے غلط لفظ استعمال کر دیا، جو عمران خان کے خلاف، پہلے آپ
دیکھے ہیں ملک کو اس پوزیشن پہ پہنچایا کس نے ہے. ٹھیک. اب اس نے اتنی محنت اتنی کوشش کر کے آپ کو آئی ایم ایف کے کرائسس تو نکال دیا. اب یہ جو کرائسس، میں اسپین میں رہتا ہوں، آپ کو پتہ نہیں ہے یہاں کی کتنی اکانومی ڈیمیج ہو چکی ہے. یہ اتنے امیر ملک ہونے کے باوجود مطلب جو ہے گھٹنوں کے بل آئے ہوئے ہیں. امریکہ جو ہے وہ گھٹنوں کے بل آیا ہوا ہے. یہ کیا مطلب بکواس ہے. اب اس نے جو عمران خان ہے اس نے اوورسیز پاکستانی کی طرف ہی دیکھنا ہے. یہاں پہ ایسا بندہ بیٹھا ہوا دبا کے پیسے، وہ مر جائے گا کرونا وائرس سے، لیکن وہ کسی کی مدد کرنے کے لیے باہر نہیں نکلے گا. یہاں پہ ایسے لوگ، مینٹیلٹی کے لوگ، اتنا پیسہ ہے لوگوں کے پاس، پاکستانیوں کے پاس. عمران خان باہر رہا ہے، وہ جانتا ہے باہر کے لوگوں کو. ابھی وہ اس لیے وہ لوگوں سے ریکویسٹ کر رہا ہے، اور اپنے لیے نہیں کر رہا، آپ کے لیے کر رہا ہے. ٹھیک ہے. نہیں تو سڑکیں پل بنا کے تو آپ کو کتنے سالوں سے تو ٹیکے لگ رہے ہیں، آپ کو سمجھ ہی نہیں آ رہی ہے. ٹھیک ہے نہ آپ کو پڑھنے دیا گیا ہے. ٹھیک ہے نا. ایجوکیشن سٹینڈرڈ دیکھ لیں آپ کا، ایک طرف پرائیویٹ ایک طرف گورنمنٹ ہے. گورنمنٹ کے جو بھی ادارہ دیکھ لیں ہیں وہ یہ پچھلے سیاستدان ہی یہ ساری گورنمنٹ چلاتے رہے ہیں نا. تو خدا کے بندو، ایک بندہ مل گیا ہے تو اس کی قدر کرنا سیکھو، اس کو ذلیل مت کرو ہے. ٹھیک ہے نا، کہ اللہ ہم سے ناراض ہو جائے. ویسے بھی تو اللہ ہم سے ناراض ہے. باقی اتنا کچھ ہی تھا بتانے کے لیے. اللہ حافظ.